بقائے لا الہ حسین ہے۔ میرا نام سیدہ معصومہ زیدی ہے اور میری تقریر کا عنوان وفا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، کہ جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے بعد درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کی وجہ سے آج کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جب ہم وفا کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وفا، تو وفا ہے کیا؟ وفا یعنی کہ مکمل اطاعت کا حق ادا کر دینا، مکمل حق اطاعت ادا کر دینا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ مکمل حق اطاعت کو تاریخ میں کس نے ادا کیا ہے تو ہمیں ایک ہستی نظر آتی ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کہ جو کہلائی سلطان وفا، وہ ہستی جو کہلائی شہنشاہ وفا، وہ ہستی جو کہلائی پیکر وفا۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے میر انیس نے کہا ہے، عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی رتبے سے سوا پایا ہے رتبہ، یعنی آیت الکرسی کے رتبے سے، کرسی کے رتبے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ یعنی کہ جب ہم سلطان وفا، شہنشاہ وفا، پیکر وفا کی بات کرتے ہیں تو ہم ہستی بابرکت ابو الفضل العباس علمدار کی بات کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر آپ مدینے سے دیکھیے اور اس سے پہلے بھی، لیکن میں مدینے کی بات کروں گی کہ جب امام نے اپنا سفر، امام علی مقام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر مدینے سے شروع کیا تو عباس محض مطیع ہیں، یعنی پورا وجود اطاعت میں مولا کی فانی کر دیا ہے جناب عباس نے۔ جس جس قدم پر سید الشہداء جناب عباس کو جو جو حکم دیتے گئے، جناب عباس نے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، اپنی کسی بھی مشورے کا کوئی اظہار نہیں کیا، اپنے وجود کا کسی بھی مقام پر اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا حسین ہے، حجت خدا حسین ہے، امام وقت حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس لیے عباس نے اپنے وجود کا اظہار کسی موقع پر نہیں کیا۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عملی کر کے دکھا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی، اپنے وقت کے امر کی اطاعت کرو، اپنے وقت کے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کے اولو الامر کون ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اپنی مرضی کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی میں فانی کر دیا، اور امام حسین، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی خدا کی مرضی میں فانی تھی۔ یعنی شب و روز جناب عباس تیار ہیں امام کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، شب و روز جان بر کف ہیں امام کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہے جناب ابو الفضل العباس کی کہ اپنے آخری وقت تک وفا پر قائم رہے، اسی لیے تو پیکر وفا، سلطان وفا، شہنشاہ وفا کہلائے۔ کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد سے حکم نامہ لے کر کربلا پہنچا عمر سعد کے متعلق کہ اگر عمر سعد امام حسین سے جنگ نہیں کرتا تو شمر سپہ سالاری کو سنبھالے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرے، تو اس وقت شمر نے
जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और आपके भाइयों के लिए भी अमान नामा लिया। और अमान नामा लेकर जब करबला पहुंचा है, जो कि जनाब उम्मुल बनीन के कबीले से इसका ताल्लुक था, तो उस कबायली ताल्लुक की वजह से इसने आपका अमान नामा लिया। और जब आपका अमान नामा लेकर करबला पहुंचा है और रोज़े आशूर के अभी जंग का आगाज भी नहीं हुआ था, खैमों के बाहर पहुंचा और बुलंद आवाज में जनाब अबुल फजल अब्बास को खिताब किया और कहा कि मुझे अबुल फजल अब्बास से बात करनी है। जनाब अबुल फजल अब्बास ने कहा कि इससे कहो कि चला जाए यहाँ से, मुझे हरगिज भी ना तो इसकी शक्ल देखनी है, ना मुझे इससे बात करनी है, इससे कहो कि जाए यहाँ से। जानते थे कि किस लिए आया है। एक मर्तबा सैयदुल शौहदा जनाब अबुल फजल अब्बास के पास आए और कहा कि अब्बास, शिम्र आया है। कहा मौला, मुझे पुकारता है, मुझे बुलाता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता उससे मिलने के लिए। कहा अब्बास, एक मर्तबा आप जाके देखिए तो कहना क्या चाहता है। अब चूंकि हुक्म इमाम है, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मुती महज इमाम की इताअत करते हुए जाते हैं शिम्र से और कहते हैं कि बता तुझे क्या कहना है, क्या कहना चाहता है। शिम्र कहता है कि मैं आपके लिए अमान नामा लेकर आया हूँ, आपके और आपके भाइयों के लिए अमान नामा लेकर आया हूँ, इस जंग को रद्द कर दे। जनाब अब्बास उस गैज और जलाल में उससे कहते हैं कि लईन, मेरी नजरों से दूर हो जा, तू चला जा यहाँ से। मलून, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तू मेरे लिए अमान नामा लाया है, जबकि फातिमा का फर्जंद यहाँ मौजूद है कि जिसके कत्ल का इरादा तूने कर रखा है। तू चला जा मेरी नजरों के सामने से। उस गैज और गजब में, उस जलाल में जनाब अब्बास जब इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने सर को झुका देते हैं और एक मर्तबा इमाम जनाब अब्बास से सवाल करते हैं कि अब्बास, ये बताइए कि क्या कह रहा था शिम्र। तो जनाब अब्बास कहते हैं कि मौला, शिम्र ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान नामा लेकर आया हूँ और मेरे भाइयों को जंग से तर्क करने का हुक्म देता है। तो उस वक्त इमाम आली मकाम ने कहा कि अब्बास, अगर आपके लिए अमान नामा लाया है, अगर आपके और आपके भाइयों के लिए अमान नामा लाया है, तो आप इस अमान नामे को कबूल कर लीजिए और इस जंग को तर्क कर दीजिए कि इनका ताल्लुक मुझसे है, इनकी जंग मुझसे है, इनकी दुश्मनी मुझसे है, आपको ये कुछ भी नहीं कहेंगे। जनाब अब्बास ने कहा कि मौला, जब हम मदीने से चले थे तो हमारी माँ ने, यानी जनाब उम्मुल बनीन ने हमें बुलाया था और हमें बिठा कर कहा था कि अब्बास, आप फातिमा के फर्जंद के साथ जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप मुझे फातिमा ज़हरा के सामने शर्मिंदा कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन पर कोई वक्त मुसीबत आए, हुसैन पर कोई मुश्किल आए और अब्बास आप हुसैन के पास ना हो। ऐसा ना हो कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कोई तकलीफ हो और अब्बास आप वहाँ पर मौजूद ना हो। तो उस वक्त जनाब अबुल फजल अब्बास इमाम से कहते हैं कि मौला, मैं उसी वफा पर कायम हूँ, मौला मैं उसी अहद पर कायम हूँ। और क्या खूब इस अहद को जनाब अबुल फजल अब्बास ने निभाया है कि जब 7 मुहर्रमुल हराम को फौज खुदा पर पानी बंद कर दिया गया, ख़याम हुसैनी पर पानी जब बंद कर दिया गया, तो अब 3 दिन गुजर चुके हैं, रोज़े आशूर आए हैं। अब रोज़े आशूर एक एक करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार जामे शहादत नोश कर रहे हैं। एक कभी हबीब इब्न मज़ाहिर जाते हैं, फिर मुस्लिम इब्न औसजा जाते हैं, फिर हुर जाते हैं, फिर जौन जाते हैं। एक एक करके जब अंसार हुसैनी शहीद हो चुके तो जनाब अब्बास इमाम के सामने हाजिर हुए और कहा कि मौला, मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। तो मेरे इमाम ने फरमाया कि अब्बास, आप तो मेरे लश्कर के सिपह सालार हैं, आपको कैसे जंग की इजाज़त दी जाए। और वाक़ईन सैयदुल शोहदा के लिए, चूँकि जनाब अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेहद अजीज़ थे, बहुत मुश्किल था इतने अजीज़ भाई को जंग की इजाज़त देना, शहादत की इजाज़त देना। एक मर्तबा अब बनी हाशिम के जवान जाने लगे, गोद के पाले बच्चे जाने लगे। अब दोबारा जनाब अब्बास इमाम की बारगाह में हाजिर हुए और एक मर्तबा, पहली मर्तबा है ये कि जनाब अब्बास ने जिंदगी में पहली मर्तबा कभी भी इमाम के आगे अपनी आंखों को, अपनी नजरों को बुलंद नहीं किया है, कभी भी इमाम के आगे अपने चेहरे को बुलंद नहीं किया है। हमेशा सर झुकाकर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के आगे जनाब अब्बास खड़े होते थे। लेकिन ये पहली मर्तबा था कि जनाब अबुल फजल अब्बास इमाम के सामने अपनी निगाहों को बुलंद करते हैं और एक मर्तबा इमाम के मजलूम चेहरे की तरफ निगाह करते हैं
اور اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور جھک کر دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور ایک مرتبہ امام سے کہتے ہیں کہ مولا اب تو جان بھی سینے میں نہیں رکتی، مولا اب جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ میرے مولا جناب عباس سے فرماتے ہیں کہ اچھا عباس، جنگ کی اجازت میں دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا عباس ایک مرتبہ پانی کی کوشش کر لیجیے، بچے بہت پیاسے ہیں، ظلم کی گرمی ہے، عباس ایک مرتبہ پانی کی کوشش کر لیجیے۔ اب چونکہ حکم امام ہے، جناب عباس کھڑے ہوتے ہیں، خیموں کی طرف جاتے ہیں اور خیموں میں کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، اور اس بچی کے ہاتھ میں کوزہ ہے اور اس کے پیچھے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بھی کوزے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کہ شاید کسی خیمے میں کوئی پانی مل جائے، لیکن کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے۔ جناب عباس کوئی منظر دیکھ کر ایک دفعہ گریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی لائیے یہ مشک مجھے دے دیجیے، میں جا کر پانی لے کر آتا ہوں۔ جیسے ہی جناب عباس سے کہتے ہیں، جناب سکینہ بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بچوں بس اب تھوڑی ہی دیر ہے کہ میرے چچا عباس پانی لے کر آئیں گے اور تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ اب بچوں کی آس ہے جناب عباس، خاندان عصمت و طہارت کی آس مان جناب عباس اب خیمے سے روانہ ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کو ایڑ دی ہے نہر فرات کی طرف۔ نہر فرات پر جیسے ہی جناب عباس راستے میں پہنچنے لگے، حالانکہ نہر فرات پر پہرا تھا لیکن اس کے باوجود روب عباس علمدار اس قدر تھا کہ پہرا چھٹتا چلا گیا۔ جناب عباس فرات پر پہنچے ہیں اور فرات پر پہنچ کر ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھرا ہے اور مشک سکینہ کو بھر کر ایک مرتبہ چلوں میں پانی لیا ہے، لبوں کے قریب لائے ہیں اور اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نفس عباس، میں جانتا ہوں کہ تو بہت پیاسا ہے، آتش نے دشواری کر دی ہے، لیکن عباس یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا امام ابھی تم سے زیادہ پیاسا ہے، فاطمہ کا لال ابھی تم سے زیادہ پیاسا ہے اور حسین کے بچے ابھی خیموں میں پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس علمدار نے لبوں کے قریب پانی کو لا کر پانی کو واپس دریا پہ دے مارا اور اب عباس اس مشک سکینہ کو بھر کر دوبارہ خیموں کی طرف عباس علمدار نے ایڑ لگائی ہے اور خیموں کی طرف جو جانا شروع کیا تو میرے ساتھ اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے لشکریوں، یہ بات یاد رکھو کہ اگر اب حسین نے اور عباس دلاور نے، عباس ابن علی نے اور حسین ابن علی نے اگر اب پانی پی لیا تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، یہ پانی کسی بھی صورت خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ادھر عباس دلاور تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ادھر ایک تیر آیا، عباس علمدار کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس لیکن بڑھتے جا رہے ہیں، بازو کے قلم ہونے کی فکر نہیں کی، اس لیے کیونکہ سکینہ کی پیاس یاد ہے عباس کو، سکینہ کی پیاس ہے جو عباس کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ ابھی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے خیمے کا سفر شروع کیا، اتنے میں دوسرا تیر آتا ہے، عباس علمدار کا بایاں بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اب مشک سکینہ کو دانتوں سے سنبھالا ہوا ہے کہ اتنے میں عمر سعد حرملہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ یہ پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے، اب عباس کو چھوڑو اور اس مشک کا نشانہ لو۔ ایک مرتبہ حرملہ کا یہ 3 بھال کر تیر چلتا ہے، مشکیزہ چھپتا ہے اور جیسے ہی مشکیزے سے پانی بہتا ہے بس عباس کی بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، عباس کی بھی سانسیں رک جاتی ہیں۔ جناب عباس علمدار اپنے گھوڑے کو روکتے ہیں کہ اب خیمے میں جانے کا فائدہ کیا، کہ بی بی سے وعدہ کر کر آئے تھے کہ بی بی پانی لے کر آئیں گے، لیکن اب جب پانی نہیں تو عباس بھی خیمے میں نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ دوبارہ فوج آدھا کی طرف اپنے گھوڑے کو پھیرا۔ اب جو گھوڑے کو پھیرا ہے، چونکہ عباس علمدار کا روب اس قدر ہے، فوج پیچھے بھاگتی چلی جاتی ہے، لیکن ایک دم تمام فوج اشقیاء نے جناب عباس کا گھیرا لیا اور ایک ایسا تیر اس لعین نے جناب عباس کے سر اقدس پر مارا ہے، سر شگافتہ ہوا، زخمی ہوا، خون جاری ہوا۔ اگر کوئی زخمی ہوتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے سے اس تیر کو نکال سکتا ہے، لیکن ہائے افسوس جناب عباس علمدار کے تو بازو ہی نہیں تھے، کس انداز سے نکالتے۔ اور جیسے ہی یہ تیر لگا ہے، اب عباس کے ہونٹوں سے، عباس کے دانتوں سے زین چھوٹی اور عباس علمدار اب گھوڑے پہ ٹک نہ سکے۔ ایک مرتبہ آواز بلند کی، صدا بلند کی، الیہ الیہ یا مولا،
اے مولا میری مدد کو آئیے. اور یہ ایسا وقت ہے حسین مظلوم پر کہ میرا مولا خیام میں یہ کہتا ہے ان کا سرا ظاہری کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی. میرے مولا گھوڑے پہ نہیں پیروں کے ذریعے پیدل جناب عباس کے لاشے پر پہنچتے ہیں اور جناب عباس کا سر اقدس اپنی گود میں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب عباس بے حد زخمی ہیں. لیکن جناب عباس امام سے فرماتے ہیں کہ مولا میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا. مولا میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جا رہا ہوں تو سب سے آخر آپ کا ہی چہرہ دیکھوں, لیکن مولا میں مجبور ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں اس تیر کا خون بھرا ہوا ہے. مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں تیر نکال دیتا, آپ کو زحمت نہ دیتا. میرے مولا نے کہا کہ عباس میں ابھی آپ کو خیمے میں لے کے جاتا ہوں. لیکن جناب عباس علمدار نے کہا نہیں مولا اب خیمے میں نہیں جانا. سکینہ سے وعدہ کر کر آیا تھا, مولا میں وعدہ وفا نہ کر سکا, اب خیمے میں نہ لے کے جائیے گا میرا لاشا. اور ادھر امام نے بھائی کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا, ادھر بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا اور کربلا میں صدا بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.